بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل صدقات میں سے آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سالم بن ابی الجمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی، راستے میں بھیڑیے نے اس بچے کو اچک لیا۔ یہ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے دوڑی، اتنے میں ایک ساحل راستے میں ملا۔ اس نے سوال کیا، عورت کے پاس ایک روٹی تھی، وہ ساحل کو دے دی۔ وہ بھیڑیا واپس آیا اور اس کے بچے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کو حق تعالی شانہ محبوب رکھتے ہیں اور 3 آدمیوں سے ناراض ہیں جن کو حق تعالی شانہ محبوب رکھتے ہیں۔ ان میں ایک وہ شخص ہے کہ ایک آدمی کسی مجمع میں سے کچھ سوال کرنے آیا جو محض اللہ تعالیٰ کے واسطے سے سوال کرتا تھا کہ اس کی ان لوگوں سے کچھ قرابت بھی نہ تھی۔ ایک شخص اس مجمع سے اٹھا اور ان کی غیبت میں چپکے سے سائل کو کچھ دے دیا، جس کی عطیہ کے اللہ جل شانہ کے سوا کسی کو بھی خبر نہ ہوئی۔ دوسرا شخص وہ محبوب ہے کہ ایک جماعت رات بھر سفر میں چلی اور جب نیند ان چلنے والوں پر غالب ہو گئی اور تھوڑی دیر آرام کے لیے سواریوں سے اترے ہوئے ہوں، ان میں سے کوئی شخص اس وقت بجائے لیٹنے کے نماز میں کھڑا ہو کر حق تعالی شانہ کے سامنے عاجزی کرنے لگا۔ تیسرا شخص وہ شخص ایک جماعت جہاد کر رہی ہو اور کفاروں سے مقابلے میں شکست ہونے لگے اور لوگ پشت پھیرنے لگے۔ اس وقت یہ شخص ان میں سے سینہ تان کر مقابلے میں ڈٹ جائے حتیٰ کہ شہید ہو جائے یا فتح ہو جائے۔ ان 3 شخص جن میں سے حق تعالی شانہ ناراض ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو بوڑھا ہو کر بھی زنا میں مبتلا ہو۔ دوسرے شخص وہ ہے جو فقیر ہو کر تکبر کرے۔ تیسرا وہ مالدار ہے جو ظالم ہو۔ احادیث کے سلسلے نمبر 15 پر بھی حدیث آ رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا جس میں ارشاد فرمایا، لوگوں مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور نیک عمل کرنے میں جلدی کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائے اور وہ رہ جائے، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو، کثرت سے اس کا ذکر کر کے اور مخفی اور علانیہ صدقہ کر کے اس سے تمہیں رزق دیا جائے گا، اللہ تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری تشریح کی اصلاح کی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنا صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ حساب کا فیصلہ نہ ہو، یعنی قیامت کے دن جب آفتاب نہایت قریب ہوگا، ہر شخص اس کے صدقات کی مقدار سے سایہ ہوگا، جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ صدقہ قبروں کی گرمی کو دور کرتا ہے اور ہر شخص قیامت میں اپنے صدقے سے سایہ حاصل کرے گا، اور یہ مضمون تو بہت سی روایت میں آیا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اس زمانے میں جب کہ مسلمانوں پر ان کے اعمال کی بدولت ہر قسم کی بلائیں مسلط ہو رہی ہیں، صدقات کی بہت زیادہ کثرت کرنی چاہیے، بالخصوص جب کوئی دکھتی آنکھوں عمر بھر کا اندوختہ کھڑے چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں بہت اہتمام سے بہت زیادہ مقدار میں صدقات کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں وہ مال بھی ضائع نہ ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور صدقہ کیا گیا اور اس کی برکت سے اپنے اوپر سے بلائیں بھی ہٹ جاتی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم لوگ ان احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، صدقات کا اہتمام نہیں کرتے۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست بات آئی ہے کہ صدقات کے کتنے فائدے ہیں اور کتنی برکات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، اور جیسے اس واقعے میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ جتنی زیادہ صدقات دے گا اسی کے حساب سے اس پر سایہ کیا جائے گا، اور جتنے زیادہ صدقات دے گا اسی حساب سے اس کو قبر میں اس کو آرام اور سکون ملے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جو بھی اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، ہم اس میں سے جو بھی ہم سے ہو سکے اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرے، لوگوں کو دے، اللہ کے نام مانگنے والوں کو دے، اپنے رشتہ داروں کو دے،
غربا کو دے، یتیم مسکینوں پہ خرچ کرے، مدرسوں میں دے، صدقہ کرے، ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں انہی میں سے کچھ نصیبوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں یہ حدیث آتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔